خوشیاں مناتا ہوگا، شادی میں مشغول ہوگا، کسی نے آواز دی، کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو زخمی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے یار کو لے کے آؤ، میرے دیوانے کو، میرے مستانے کو لے کے آؤ یہاں۔ صحابہ اٹھا کے لائے، بے ہوش تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا تو ہوش آ گیا اور ہنسنے لگا، تھوڑا سا مسکرایا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں مسکرایا؟ کہا میری تمنا تھی، میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں آخری ٹائم ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، میری نظر ہو، آپ کا رخ انور ہو۔ اللہ نے میری دعا پوری کر دی، محمد کی گود میں جان دے دی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ صحابی تھے۔ ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر بندہ نام جانتا ہے۔ ان کی شادی کا واقعہ آتا ہے کہ سامنے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان فارسی نے حضرت طلحہ سے کہا میرے لیے لڑکی ڈھونڈو، یا فلاں صاحب سے جا کر کے بتاؤ، ان سے پوچھ کے آؤ، مجھے شادی کرنی ہے۔ جب یہ طلحہ ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا ہم ان کو تو نہیں دیتے لیکن آپ کا نکاح کرا سکتے ہیں، اور ابھی اسی وقت ان کا نکاح ہو گیا۔ اب مہینہ گزر گیا، سلمان فارسی ملے نہیں۔ جب مہینے کے بعد سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ طلحہ تو نے کیا کیا میری بات کا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، کیونکہ انہیں شرم آئی۔ گیا رشتہ لینے کے لیے تھا، خود لے کے آیا۔ فرمایا یار مجھے شرم آتی ہے، میں نے جب آپ کی بات کی تو اس نے کہا ان کو تو میں نہیں دیتا لیکن آپ تیار ہو جائیں ابھی نکاح کرا دیتا ہوں، تو میں نے نکاح کر لی۔ قربان جاؤں صحابی پر۔ سلمان فارسی کہتے یار مجھے معاف کر دے، وہ کہہ رہے مجھے معاف کر دے، تیری سگائی کرنے کے لیے گیا تھا، میں خود رشتہ کر چکا۔ سلمان کہہ رہے مجھے معاف کر دے، اللہ نے تیرے حق میں لکھی تھی لیکن میں بیچ میں ٹانگ اڑا رہا تھا۔ یہ محمد کی تعلیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا علی نکاح کے لیے کچھ کرو، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا زرہ تو ہے، زرہ جو لڑائی میں پہنتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو بیچ آؤ۔ آگے سوداگر ملا حضرت عثمان غنی۔ فرمایا علی آپ بازار میں؟ کہا میری شادی ہو رہی ہے جنت کی سردار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، میں زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس حق مار نہیں ہے۔ عثمان نے کہا زرہ دے دو مجھے، پیسے دے دیے اور کہا اعلان کر دیا کہ اعلان کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی میں سارا خرچہ عثمان کا لگے گا۔ ہم آج اگر کسی کی شادی بیاہ پہ 150 روپے دے کے آتے، ساری زندگی یاد رکھتے کہ میں نے ان کو دیا تھا، میری شادی میں انہوں نے مجھے واپس نہیں دیا۔ قربان جاؤں عثمان پر۔ فرمایا سارا خرچہ میرا ہے، مجھے واپس بھی نہیں لینا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں جب گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، بہت تیزی میں تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ فرمایا میں عثمان کا نکاح پڑھانے جا رہا ہوں، اللہ نے حور کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ نکاح پڑھانے جا رہا ہوں۔ عثمان نے آج ایسا کام کیا ہے، اللہ بہت خوش ہوئے۔ اور عثمان نے کیا کام کیا تھا؟ وہ مدینے کے اندر اونٹ لے آئے 100 یا 70 گلے سے بھرے ہوئے سامان سے، سارے لوگ جمع ہو گئے، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، سب خریدار آئے، کسی نے کہا ہم 10 کے 11 دیں گے، کسی نے کہا ہم 11 کے 12 دیں گے، 10 کے 13 دیں گے۔ فرمایا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کہا اس سے زیادہ دینے والا کون ہے؟
وہ سامنے تو آئے، سارا مدینہ یہاں کھڑا ہے. فرمایا خدا کہتا ہے میرے نام پہ دے، 10 یہاں ملے گی، 70 وہاں ملے گی. تم گواہ ہو جاؤ، میں یہ سارا اونٹ اور سارا اس کے ساتھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. سب کو تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا. یہ عثمان غنی تھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نکاح ہوا حضرت حوا سے. اللہ پاک کی قدرت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا، اندر روح ہو کی گئی. اس کے بعد اللہ نے نکاح کروایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عورت ہے، فرمایا پہلے مہر ادا کرو. پیسہ کچھ نہیں، مہر کہاں سے دے؟ یا اللہ اس کی مہر کیا ہوگی؟ فرمایا 20 مرتبہ درود پڑھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو آدم کی پیدائش ہے، رسول پاک دنیا میں نہیں آئے، لیکن اللہ پاک پہلے درود پڑھا رہی. الاول والآخر، اول بھی نبی ہے، آخر بھی نبی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال کا وقت آیا، موت کا ٹائم آیا، تو اپنے بچے سیس کو نصیحت کرتے، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور دوسری بات فرمائی کہ جب تو دعا کرے، مدد بھی اللہ سے مانگنا. جب تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے، تو اول آخر درود پڑھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. شیس علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ابا جان دعا مانگنا تو سمجھ میں آ گئی، اللہ سے مانگنا سمجھ میں آ گیا، یہ حضرت محمد کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تیرے ابا کو اللہ نے جنت میں جگہ دی تھی، رہنے کے لیے دیا تھا. تیرا ابا جنت گھوم کے آیا ہے، جنت کے ہر پتے پہ، جنت کے ہر درخت کے پتے پہ، جنت کے ہر دروازے پہ، جنت کے ہر پتھر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا میں. فرمایا تیرے ابا نے ایک غلطی کی، اللہ نے منع کیا تھا مت کھانا، تیرے ابا نے غلطی کی، غلطی ہو گئی، کھا لیا. اب فرماتے ہیں میں اس کی امت کی جو حالات سنا رہا ہوں، محمد کی بات نہیں سنا رہا ہوں، اس کی امتیوں کی بات سنا رہا ہوں. جس کی امت ایسی ہوگی وہ نبی کیسے ہوں گے؟ فرمایا تیرے ابا نے ایک غلطی کی، وہ سارے نبیوں کا باپ بھی تھا، سارے انسانوں کا باپ بھی ہوں میں، لیکن ایک غلطی کی خدا نے قرآن میں لکھ دی. ساری امت کو بلکہ قیامت تک آنے والے بندے کو خبر لگے کہ آدم نے غلطی کی. لیکن محمد وہ نبی ہے جس کی امت کئی ہزاروں کھربوں اربوں گناہ کرے گی، آسمان زمین کے بیچ میں جتنا خلا ہے بھر دیا جائے، لیکن جب وہ ایک بار ہاتھ اٹھائیں اللہ سے معافی مانگے تو خدا ان کی آنکھ کا آنسو جو گال تک پہنچنے نہیں دیتا اسے معاف کر دیتا ہے. اور کسی کو بتاتا نہیں ہے، بندہ گناہ کرے خدا اس کا عیب ظاہر نہیں کرتا، بتاتا نہیں ہے، لیکن تیرے ابا کے گناہ کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا یہ اس کا امتی ہے. تیرے ابا کو اس گناہ پہ 300 سال یا 100 سال رلایا، لیکن اس کو اس کی آنکھ کا پانی گال تک نہیں پہنچنے دے گا، معاف کر دے گا. تیرے ابا نے گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے تیری ماں میں اور تیرے باپ میں جدائی ڈال دی، لیکن محمد کا امتی ہزاروں گناہ کرے گا دن میں، لیکن کبھی اپنے شوہر بیوی سے جدائی نہیں ڈالے گا خدا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کی ہے. اور اس امت کو اللہ نے وہ کام دے کے بھیجا ہے جو نبیوں کو دیا کرتے تھے خدا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امتی نہیں کرتے تھے. جب انسان نبی آتا تھا وہ نبی دنیا کو سمجھاتا تھا، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا تھا، پھر دنیا اگر گمراہ ہو جاتی تو خدا دوسرا نبی بھیجتا. یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، اور پھر حضرت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، قادیان نے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو آنکھ سے کانا ہے، آنکھ سے کانا ہے. اگر خوبصورت ہوتا جیسا کہ 14ویں کا چاند ہے، اس کی سامنے شاعری بولنے والے غالب جیسے ہوتے،
گانے بولنے والا اقبال ہوتا، علامہ اقبال، اور اس کی جو ہے مجلسیں لگتی فصیح اور بلیغ، تب بھی میں ایسے نبی نہیں مانتا. یہ تو کانا ہے، نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق اگر بھی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ہم انہیں بھی ٹھکرا دیں گے، انہیں بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی.